سب سے بڑھ کر ہم اکثر اوقات عام پائے جانے والی غلط فہمی سے متاثر ہو کر کہ انا جھوٹی شان اور بیجا غرور کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، انا کے بارے میں اپنے تصور کو پراگندہ کر لیتے ہیں۔ انا کے لیے لاطینی زبان میں لفظ ایگو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے میں، لیکن اس کا ایک مضمر مفہوم ایک ایسی تحریک قوت سے بھی ہے جس کو منظم کر کے عمل کے ذریعے اپنی خواہش کو یقین میں بدلنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انا کی قوت جسے ہمیشہ غلط طور پر سمجھا گیا ہے۔ لفظ انا کسی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے یہ ظاہر ہے کہ انا کو رضاکارانہ عادات کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، رہنمائی مہیا کی جا سکتی ہے اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ رضاکارانہ عادات وہ عادات ہیں جو ہم جان بوجھ کر کسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفکر جس نے اپنی ساری زندگی انسانی جسم اور ذہن کے مطالعے میں صرف کر دی تھی کہ مندرجہ ذیل بیان سے ہمیں انا کے مطالعے کے لیے اہم بنیادیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کا جسم خواہ زندہ ہو یا مردہ لاکھوں چھوٹی چھوٹی توانائیوں کا مجموعہ ہے جو کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ توانائیاں علیحدہ اور منفرد ہیں، بعض اوقات یہ کس حد تک ہم آہنگی میں کام کرتی ہیں۔ انسانی جسم وقت کے دھارے میں بہتا ہوا زندگی کا ایک ایسا مظہر ہے جو اندرونی قوتوں پر قدرت رکھنے کے باوجود ان سے کام لینے کا عادی نہیں ہے، جبکہ عادت یا پختہ ارادہ ایسے عناصر ہیں جو کسی اہم مقصد کے حصول کے لیے ان قوتوں کو سفارہ کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا ہے، جیسا کہ تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شخص میں ان توانائیوں کو سفارہ کرنے اور ان سے کام لینے کی استعداد کو بہت زیادہ حد تک پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہوا، دھوپ، خوراک اور پانی جو آپ لیتے ہیں اس قوت کے عوامل ہیں جو آسمان اور زمین سے پھوٹتی ہے۔ آپ کاہلی کے ساتھ حالات کی لہروں پر بہہ رہے ہیں اور وہ مواقع جو آپ کے موجودہ حالت میں کوئی بہتری پیدا کر سکتے ہیں آپ کی پہنچ سے دور بہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ انسانیت روز ازل سے اس قدر اثرات میں گھری ہوئی ہے کہ دنیا میں ہزارہا قوتیں آزادانہ بھاگی پھرتی ہیں، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے کوئی حقیقی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ کام ہمیشہ سے آسان رہا ہے اور آج بھی ہے کہ اشیاء کو جیسی ہیں ویسی ہی رہنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ محنت کے ساتھ ان کے راستے متعین کیے جائیں یا ان کے رخ موڑے جائیں۔ لیکن کامیابی اور ناکامی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والا خط اس مقام پر واقع ہے جہاں بے مقصد حالات کے رحم و کرم پر بہتے چلے جانا ختم ہوتا ہے، جہاں مقصد کی قطعیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب احساسات، جذبات، حالات اور حادثات کی پیداوار ہیں۔ ذہن کیسا ہوگا، دل کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، ایسے مسائل ہیں جو زندگی کے حالات کے دھارے پر بہتے جانے کے مطابق تشکیل پاتے ہیں، خواہ ان میں سے کسی ایک پر خصوصی توجہ بھی کیوں نہ دی جا رہی ہو۔ اگر آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی کا تقریباً زیادہ تر حصہ محض حالات کے دائرے میں بہتے ہوئے گزر گیا ہے۔ کسی بھی پیدا شدہ زندگی پر ایک نظر ڈالیے اور اپنے اظہار کے لیے اس کی جد و جہد کا مشاہدہ کریں۔ درخت اپنی شاخیں اوپر سورج کی روشنی کی جانب بڑھاتا ہے، اپنے پتوں سے ہوا اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور زیر زمین بھی اپنی جڑیں پانی اور ان معدنیات کی تلاش میں جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے گہرائی میں لے کر جاتا ہے۔ اسے آپ جامد زندگی کہتے ہیں، لیکن یہ اس قوت کی نمائندگی کرتی ہے جو کسی سرچشمے سے پھوٹتی ہے اور کسی مقصد کے لیے کام کرتی ہے۔ کرۂ ارض پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں توانائی نہیں پائی جاتی۔ ہوا اس سے اس قدر بھری ہوئی ہے کہ سرد شمالی میں آسمان شمالی شعاعوں سے منور نظر آتا ہے۔ پانی محض دو گیسوں کا مائع حالت میں اتصال ہے اور برقی میکانیکی اور کیمیائی توانائیوں سے بھرا ہوا ہے، جن میں سے کوئی سی ایک توانائی بھی انسان کو بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔
حتیٰ کہ برف اپنے سرد ترین مرحلے میں بھی توانائی سے بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ تو مغلوب ہوتی ہے اور نہ ہی جامد ہوتی ہے۔ اس کی طاقت نے پہاڑوں کی چٹانوں کو ریزوں میں توڑ دیا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود توانائیوں کو ہم پانی میں پیتے ہیں، خوراک میں کھاتے ہیں اور ہوا میں اندر لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی کیمیائی سالمہ اس سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایٹم کا وجود بھی اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم انفرادی توانائیوں کا مجموعہ ہیں۔ انسان دو قوتوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کے مادی جسم کی صورت میں قابل محسوس ہے، جو کہ انفرادی خلیوں پر مشتمل ہے، جن کی تعداد کروڑوں اور اربوں میں ہے۔ ان میں سے ہر ایک دانش اور توانائی کا حامل ہے، اور دوسری ناقابل محسوس ہے، جو خودی کی صورت میں جسم کے ایک منظم حاکم ہے اور انسان کے خیالات اور اعمال کو کنٹرول کرتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا قابل محسوس حصہ تقریباً 17 کیمیائی مادوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو سب کے سب ہمارے علم میں ہیں۔ ایک شخص میں جس کا وزن 160 پاؤنڈ ہو، اس کے جسم میں ان کی مقدار کچھ اس طرح ہے: آکسیجن 95 پاؤنڈ، کاربن 38 پاؤنڈ، ہائیڈروجن 15 پاؤنڈ، نائٹروجن 4 پاؤنڈ، کیلشیم 4.25 پاؤنڈ، کلورین 4 اونس، سلفر 4 اونس، پوٹاشیم 3.25 اونس، سوڈیم 3 اونس، فولاد 1.25 اونس، فلورین 2.25 اونس، میگنیشیم 2 اونس، سلیکون 1.25 اونس، اور کچھ کی انتہائی معمولی مقدار۔ انسان کے ایک قابل محسوس حصے تجارتی لحاظ سے چند رویوں کی مالیت کے حامل ہیں اور کسی بھی جدید کیمیکل اسٹور سے خریدے جا سکتے ہیں۔ ان کیمیائی عناصر کے ساتھ مناسب طور پر پروان چڑھی اور پوری طرح منظم اور باقاعدہ انا کو شامل کر دیا جائے تو اس کی کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے جو اس کا مالک مقرر کر دے۔ انا ایک ایسی قوت ہے جو کسی بھی قیمت پر خریدی نہیں جا سکتی، لیکن اسے کسی بھی مطلوبہ شکل میں ڈھالا اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کی بالیدگی منظم عادات کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے، جن کو آفاقی پختگی عادت کے قانون کے ذریعے پختگی اور استقلال حاصل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان جو انسانیت کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیتے ہیں اور جو دنیا میں محض جگہ گھیرے ہوتے ہیں، ایک اہم فرق ان کی اناؤں کا فرق ہے، کیونکہ انا تمام انسانی اعمال کے پس پشت ایک متحرک قوت کا کردار ادا کرتی ہے۔ جسم اور ذہن، آزادی اور خود مختاری، جو کہ ہر انسان کی دو اہم خواہشات ہیں، اسی تناسب سے حاصل کی جا سکتی ہیں جتنا کہ ایک شخص اپنی انا کو پروان چڑھا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مناسب طور پر اپنی انا سے وابستہ کر لیتا ہے، وہ آزادی اور خود مختاری دونوں کو جس تناسب سے چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ کسی شخص کی انا ہی دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کا تعین کرتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ انا ہی ہے جو کسی شخص کے اپنے ذہن اور جسم کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا تعین کرتی ہے، جہاں ہر امید، ہدف اور مقصد تشکیل پاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی تقدیر اور قسمت کی راہیں متعین کرتا ہے۔ کسی شخص کی انا اس کے لیے ایک اثاثہ یا ایک بوجھ ثابت ہو سکتی ہے، جس کا انحصار اپنی انا کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ انا ایک شخص کے سوچنے کی عادات کا مجموعی نتیجہ ہوتی ہے، جو کہ اس پر آفاقی پختگی عادت کے قانون کے تحت خودکار عمل کے ذریعے مسلط ہوتی ہے۔ ہر کامیاب انسان ایک پختہ اور منضبط انا کا مالک ہوتا ہے، لیکن انا کے ساتھ وابستہ ایک تیسرا عامل بھی موجود ہے جو اس کے اچھے یا برے اثرات کا تعین کرتا ہے، اور وہ ہے ضبط نفس، جو کہ کسی شخص کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی قوت اور صلاحیتوں کو مطلوبہ مقصد میں تبدیل کر سکے۔ انا کی تربیت تمام تر ذاتی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہر فرد کی انا کو کامیابی کے شعور سے تحریک دی جائے۔ ہر شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی انا کو پوری طرح پروان چڑھاتے ہوئے اس پر اپنے خواہشات کے اہداف کے گہرے نقش ثبت کرے اور اسے تمام قسم کی بندشوں سے آزاد کرے، اور اس پر چھائے ہوئے خوف اور شکوک دور کرے جو انا کی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خود اعمائی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے فرد اپنی انا کو تحریک دے سکتا ہے
اور اسے کسی بھی مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ جب تک آپ خود ایمائی کے اصول کی پوری اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، آپ اس تجزیے کی انتہائی اہم حصے کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے، کیونکہ انا کی قوت کا تعین مکمل طور پر خود ایمائی کے اطلاق کے درجے سے کیا جاتا ہے۔ جب خود ایمائی یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو انا اپنی قوت میں لامحدود ہو جاتی ہے۔ انا کو زندہ اور سرگرم رہنے اور قوت حاصل کرنے کے لیے مسلسل خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مادی جسم کی مانند انا خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے مقصد کی قطعیت کی خوراک بہم پہنچنا ضروری ہے۔ اسے ذاتی پیش قدمی کی خوراک بہم پہنچاتے رہنا ضروری ہے۔ اسے بہتر طور پر ترتیب دیے گئے منصوبوں کے ذریعے مسلسل عمل کی خوراک پہنچاتے رہنا ضروری ہے۔ اسے جوش اور ولولے کا سہارا دیے رکھنا ضروری ہے۔ اسے قطعی مقصد پر مرتکز باقاعدہ توجہ کی خوراک بہم پہنچانا ضروری ہے۔ ضبط نفس کے ذریعے اس پر نگرانی رکھنا اور اسے رہنمائی مہیا کرتے رہنا ضروری ہے، اور درست سوچ کے ذریعے اسے سہارا دیے رکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص کسی چیز یا کسی شخص پر قابو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی انا پر قابو نہیں پا لیتا۔ کوئی شخص اپنی امارت کا دعویدار دار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خیالات کی قوت کا زیادہ تر حصہ غربت کے شعور سے نمٹنے میں صرف ہوتا رہے۔ تاہم اس حقیقت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سے انتہائی دولت مند افراد نے اپنے سفر کا آغاز غربت سے ہی کیا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ غربت اور دوسرے تمام خدشات پر قابو پایا جا سکتا ہے اور انہیں انا کے ساتھ مداخلت کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، انا اس فلسفے میں بیان کیے گئے ذاتی کامیابی کے تمام اصولوں کے ملے جلے اثرات کو قوت کی ایک واحد اکائی میں مربوط کر دیتی ہے، جسے کوئی بھی فرد جو اپنی انا پر مکمل قابو یا تسلط رکھتا ہے، کسی بھی مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے مرتکز کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے اہم قوت جو آپ کو دستیاب ہے وہ قوت جو یہ تعین کرے گی کہ آیا آپ اپنی زندگی کی تمناؤں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام۔ اس قوت کی نمائندگی آپ کی اپنی انا کرتی ہے۔ ہم آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں کہ آپ انا کے ساتھ وابستہ تمام قدیم عقائد بھی ترک کر دیں جو انا کو بیجا غرور اور سوکیانہ پن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حقیقت میں انا وہ چیز ہے جسے اگر انسان کے اندر سے نکال دیا جائے تو چند روپوں کی کیمیائی مادے باقی رہ جائیں گے جن سے اس کا جسم بنا ہوا ہے۔ جنسی جذبات انسان کی عظیم تخلیقی قوت ہیں۔ یہ فرد کی انا کی اہم ترین حصہ ہیں۔ جنسی جذبات اور انا صرف اس وجہ سے بڑی شہرت کے حامل ہیں کیونکہ دونوں کا اطلاق تباہ کن انداز میں بھی تعمیری انداز میں بھی ناممکن ہے، اور انسانی تاریخ کی ابتدا ہی سے جاہل افراد ان دونوں کا غلط استعمال کرتے آئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تہذیب یافتہ لوگ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ایک انا پرست شخص جو انا کے بیجا اظہار سے اپنے آپ کو ایک ناگوار شخصیت کے طور پر پیش کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ یہ نہیں جانتا کہ انا کو کس طرح مثبت انداز میں استعمال کرتے ہوئے اس سے تعمیری کام لیا جا سکتا ہے۔ شیخی بازی اور نفس پرستی کے بجائے ہم اگر اپنی انا کا استعمال اپنی امیدوں، خواہشات، مقاصد، ولولوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس کا تعمیری اطلاق ہوگا۔ وہ شخص جس نے اپنی انا کو قابو میں رکھا ہوتا ہے، اس کا نصب العین الفاظ نہیں عمل ہوتا ہے۔ عظیم بننے کے، تسلیم کیے جانے کے اور ذاتی قوت کا مالک ہونے کے خواہش ایک صحت مند خواہش ہے، لیکن اپنی عظمت کا بیجا اور کھلم کھلا اظہار اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی انا پر تسلط یا غلبہ حاصل نہیں کر سکے، بلکہ آپ نے اسے اجازت دے دی ہے کہ یہ آپ پر غلبہ حاصل کر لے۔ یقین کریں کہ عظمت کا اس قسم کا اظہار محض ایک چغہ ہے، وہ جس میں آپ اپنے خوف اور احساس کمتری کو چھپائے ہوئے ہیں۔ انا اور ذہنی رویہ۔ اپنی انا کی اصل نوعیت کو سمجھ جائیں تو آپ ماسٹر ذہن کی حقیقی اہمیت کو سمجھ جائیں گے۔ آپ اس حقیقت کو بھی پا جائیں گے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ قابل قدر خدمات انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ماسٹر ذہنی اتحاد کے ممبران آپ کی امیدوں، اہداف
اور مقاصد کے ساتھ مکمل اتفاق کرتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی انداز میں بھی آپ سے اختلاف نہ رکھتے ہوں۔ وہ آپ کے اہم مقصد کے حصول کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی شخصیت کو مکمل طور پر آپ کی ماتحتی میں دینے کے لیے رضامند ہوں۔ ان کا آپ پر اور آپ کی دیانتداری پر پورا یقین ہونا ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ آپ کا احترام کرتے ہوں، یہ آپ کی اچھائیوں کی قدر کرتے ہوں اور آپ کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ میں رہنے کا موقع دینے کو تیار ہوں، اور آپ ہمہ وقت اپنے انداز سے زندگی بسر کر سکیں۔ اور آخر میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ سے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ حاصل کرتے ہوں جو آپ کو ان کے لیے ایسا ہی فائدہ مند بناتا ہو جیسا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آخر میں بیان کی گئی بات پر عمل نہ کرنے سے آپ کے ماسٹر ذہنی اتحاد کی قوت دم توڑ جائے گی۔ لوگوں کے باہم ایک دوسرے سے تعلقات جس حیثیت سے بھی ہوں، ان کے باہمی میل جول کی وجہ کوئی محرک یا محرکات ہوتے ہیں۔ کسی غیر معین یا مبہم تحریک کی بنیاد پر تعلق استوار نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکامی کی قیمت بہت سے لوگ قربت اور امارت میں فرق کی صورت میں ادا کر چکے ہیں۔ آفاقی پختگی عادت کا قانون وہ طاقت ہے جو انا کو اپنے تسلط میں لا کر اس کو وہ مادی لباس عطا کرتی ہے جو ان خیالات کے ہم پلہ ہوتا ہے جنہوں نے اس انا کو تشکیل دیا ہوتا ہے۔ یہ قانون انا کو کوئی معیار یا مقدار مہیا نہیں کرتا، بلکہ یہ محض اس کو تشکیل دینے کے لیے خیالات کو لیتا ہے اور ان کو ان کے ہم پلہ مادی عنصر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو دانستہ طور پر اپنی اناؤں کو پالتے پوستے ہیں، انہیں شکل دیتے ہیں اور ان پر اختیار حاصل کرتے ہیں، اور اپنے کام کا کوئی حصہ بھی قسمت، اتفاق یا زندگی کے اتار چڑھاؤ پر نہیں چھوڑتے۔ ہر آدمی اپنی انا کو تشکیل دینے پر اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسے اس کے بارے میں کسی کام یا تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح جس طرح ایک کسان کو زمین میں بیج بو دینے کے بعد اس بات کا تردد نہیں ہوتا کہ بیج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے اس سلسلے میں مزید کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آفاقی پختگی عادت کا ناقابل تبدیل قانون ہر زندہ چیز کو اس کی نسل کے مطابق دوام بخشتا ہے، اور یہ اس تصویر کو جو انسان اپنی انا پر نقش کرتا ہے اس کے ہم پلہ عادی عنصر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کام وہ اس قطعیت سے کرتا ہے جس قطعیت سے شاہ بلوط کے بیج سے شاہ بلوط کا درخت اگاتا ہے، اور اسے سوائے وقت کے کسی بھی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ ہم صرف انا کی دانستہ تشکیل اور اس پر اختیار حاصل کرنے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ ہم واضح الفاظ میں یہ انتباہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی انا پر اس قسم کے اختیار کے بغیر کسی میدان میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بارے میں کسی قسم کا شک نہیں رہنا چاہیے کہ پوری طرح پروان چڑھی ہوئی انا سے کیا مراد ہے۔ یہاں ہم مختصر طور پر ان عناصر کا ذکر کر رہے ہیں جو اس کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اول، آپ کو لازماً ایک یا زائد افراد کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا جو اپنے ذہنوں کو آپ کے ذہن کے ساتھ ایک قطعی مقصد کے حصول کے لیے مکمل ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ مربوط کرنے کو تیار ہوں، اور یہ اتحاد مسلسل اور سرگرم ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اتحاد ایسے افراد پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی ذہنی صلاحیتیں، تعلیم، جنس اور عمر اتحاد کے مقصد کے حصول میں مدد فراہم کرنے کے لیے مناسب ہوں۔ مثال کے طور پر اینڈریو کارنیگی کے ماسٹر ذہنی اتحاد 20 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر ایک اتحاد میں ایک ذہنی صلاحیت، تجربہ، تعلیم اور علم لے کر آتا تھا، جن کا اتحاد کے مقصد سے براہ راست تعلق تھا، اور یہ اتحاد کے کسی دوسرے رکن سے میسر نہیں آ سکتا تھا۔ دوم، اپنے آپ کو ساتھیوں کے اثر کے نیچے رکھتے ہوئے آپ کو لازمی کوئی قطعی منصوبہ تیار کرنا ہوگا جس کے ذریعے اتحاد کا ہدف حاصل ہو سکے، اور اس منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ منصوبہ ایک ملا جلا منصوبہ ہو سکتا ہے جسے ماسٹر ذہن گروہ کے تمام ارکان کی مشترکہ کوششوں سے تشکیل دیا ہو۔ اگر منصوبہ غیر مؤثر اور نامناسب محسوس ہوتا ہے تو اس میں مناسب اضافہ کر دینا چاہیے۔
یا کسی دوسرے منصوبے میں تبدیل کر دیا جائے، یہاں تک کہ ایک ایسا منصوبہ حاصل ہو جائے جو کام کرے، لیکن اتحاد کے مقصد میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ سوم، آپ کو ہر ایسے شخص یا حالات سے بچنا ہوگا جن کے بارے میں ذرا سا بھی شائبہ پایا جائے کہ اس کے اثرات سے آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے قابل محسوس نہیں کرتے۔ مثبت انا منفی حالات میں پروان نہیں چڑھتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حالات سے سمجھوتہ کرنے یا ناکامی کا سامنا کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں۔ یہ عمل کامیابی کے امکان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ کو اپنے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آپ پر کسی قسم کا بھی منفی اثر مرتب کر رہے ہوں ایک واضح حد بندی کرنا ہوگی اور ایسے لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ دروازہ بند کرنا ہوگا، خواہ ماضی میں اس کے ساتھ آپ کے کتنے ہی دوستانہ تعلقات کیوں نہ رہے ہوں یا اس کے ساتھ کسی خونی رشتے کی مجبوری ہو۔ چہارم، آپ کو ہر اس خیال اور ماضی کے ہر اس تجربے کے خلاف سختی سے دروازے بند کرنا ہوں گے جس کی یاد سے آپ اپنے آپ کو کمتر یا ناخوش محسوس کرتے ہیں۔ ماضی کے ناخوشگوار تجربات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ایک مضبوط اور جاندار انا کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ایک جاندار انا ابھی تک حاصل نہ ہو سکنے والے اہداف کی امیدوں اور خواہشات پر پھیلتی اور پھولتی ہے۔ خیالات وہ تعمیری بلاکس ہیں جن سے انسانی انا تعمیر ہوتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت وہ سیمنٹ ہے جو پختہ عادات کے ذریعے ان تعمیری بلاکس کو آپس میں پختگی سے جوڑتا ہے۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ تعمیر ہونے والی عمارت پوری تفصیل کے ساتھ ان خیالات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے جو اس کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہوتے ہیں۔ پنجم، آپ کو اپنے ارد گرد تمام ممکنہ وسائل جمع کر لینے چاہئیں جو آپ کے ذہن پر اس انا کی نوعیت اور مقصد کا نقش مرتب کر دیں جس کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مصنف کو اپنے تصنیف والے کمرے کو ایسی تصاویر اور موضوع سے تعلق رکھنے والے ایسے مصنفین کی کتابوں سے مزین کرنا چاہیے جن کے کام کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہو۔ اس کو ایسے تمام ذرائع بروئے کار لانے چاہیے جو اس کی ٹھیک وہ تصویر پیش کرنے کی توقع رکھتا ہے جو اسے اس کی انا تک پہنچا دے، کیونکہ یہی تصویر وہ نمونہ ہوتی ہے جو آفاقی پختگی عادت کا قانون حاصل کرتا ہے اور اسے اس کے ہم پلہ مادی عناصر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ششم، ایک مناسب طور پر پروان چڑھائی گئی انا ہر وقت فرد کے قانون میں رہتی ہے۔ انا کی اس قدر افراد نہیں ہونی چاہیے جو انا پرستی کی جانب لے جائے، جس سے کچھ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ انا پرستی کا اظہار دوسروں پر طاقت کے ذریعے اختیار حاصل کرنے کی مجنونانہ خواہش کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس قسم کے آدمیوں کی نمایاں مثالیں ایڈولف ہٹلر ہیں۔ انا کو پروان چڑھاتے وقت آپ کا نصب العین یہ ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا نہ تو بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم۔ جب لوگوں میں دوسروں پر اختیار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا بہت زیادہ دولت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو وہ تعمیری طور پر استعمال نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے، وہ خطرناک زمین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی قوت اپنے آپ ہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جلد ہی قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ قدرت نے انسان کو سیفٹی والو مہیا کیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ انا سے ہوا نکال دیتی ہے، اور جب انسان انا کو پروان چڑھاتے ہوئے حاصل حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو یہ اس کے اثر کے دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ ایمرسن اسے قانون صلہ کا نام دیتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ ناقابل تبدیل قطعیت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ اپنی کچلی ہوئی انا کے باعث اس دن مرنا شروع ہو گیا تھا جس دن اس نے ہیلینا جزیرے پر قدم رکھے تھے۔ وہ لوگ جو ایک سرگرم زندگی بسر کرنے کے بعد کام چھوڑ دیتے ہیں اور ہر قسم کی سرگرمی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ عام طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد مر جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ رہیں تو عام طور پر ایک قابل رحم اور ناخوش زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک صحت مند انا وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ استعمال اور قابو میں رہے۔ ہفتم، انا ہمیشہ آپ کے خیالات اور عادات کے مطابق اچھی یا بری صورت میں مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آپ پر یہ تبدیلیاں مسلط کرنے والے وہ عناصر وقت اور آفاقی پختگی عادت کا قانون ہے۔
پروان چڑھنے کے لیے وقت۔ پروان چڑھنے کے لیے وقت۔ یہاں میں آپ کی توجہ وقت کی اہمیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جو کہ آفاقی پختگی عادت کے عمل میں ایک اہم عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح زمین میں بوئے گئے بیج کو اگنے، پروان چڑھنے اور تنومند درخت بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اسی طرح خیالات، خواہشات اور نظریات کو جو ذہن کے سطح پر کاشت کیے جاتے ہیں، انہیں ایک حتمی وقت درکار ہوتا ہے، جس دوران آفاقی پختگی عادت کا قانون انہیں زندگی اور عمل عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو بتا سکے یا درست تعین کر سکے کہ ایک خواہش کو اپنے ہم پلہ مادی شکل میں تبدیل ہونے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا۔ خواہش کی نوعیت، وہ حالات جن کا اس خواہش کے ساتھ تعلق ہے، اور خواہش کی شدت غالباً وہ عناصر ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ایک خیال کے مرحلے کو مادی مرحلے میں تبدیل ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہ ذہنی کیفیت جسے یقین کے نام سے جانا جاتا ہے، کسی خیال کو اس کی ہم پلہ مادی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے اس قدر سازگار ہوتی ہے کہ یہ اکثر اوقات یہ تبدیلی فوری طور پر انجام دے سکتی ہے۔ انسان جسمانی طور پر تقریباً 20 سال میں بلوغت کو پہنچتا ہے، جس کا مطلب انا ہے۔ بلوغت حاصل کرنے کے لیے اسے 35 سے 60 سال درکار ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں لوگ شاد و نادر 50 سال کی عمر میں پہنچ کر فراوانی کے ساتھ مادی دولتیں اکٹھی کرنا یا دوسرے میدانوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ انا جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بے شمار دولت اکٹھی کر سکے، اسے برقرار رکھ سکے، ایسی انا ہوتی ہے جس نے خود اعتمادی، مقصد کی قطعیت، ذاتی پیش قدمی، تخیل، پرکھنے کی صلاحیت اور دوسری خصوصیات کے ذریعے ضبط نفس حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی انا بھی بہتات کے ساتھ دولت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ یہ خصوصیات وقت کے موزوں استعمال سے ہوتی ہے۔ غور کیجئے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت کے عمل سے ہر فرد کے خیالات، خواہ منفی ہوں یا مثبت، خواہ یہ امارت کے ہوں یا غربت کے، اس کی انا کے نمونے بن جاتے ہیں، اور یہاں ایک مستقل صورت اختیار کرتے ہیں جو اس کے روحانی اور جسمانی مرتبے اور حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ کامیابی اور انا کا کردار۔ 1929 کی کاسات بازاری کی ابتدا میں ایک چھوٹے سے بیوٹی سیلون کی مالکہ نے اپنے کاروبار کی جگہ پر ایک پچھلا کمرہ ایک بوڑھے شخص کو دے دیا جسے سونے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ اس آدمی کے پاس کوئی پیسے نہ تھے، لیکن وہ کاسمیٹکس تیار کرنے کا علم رکھتا تھا۔ سیلون کی ملکہ نے اسے سونے کے لیے جگہ دی اور اسے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے کمرے میں یہ کرایہ کاسمیٹکس تیار کر کے ادا کر سکے جو وہ اپنے گاہکوں کے لیے استعمال کرتی تھی۔ جلد ہی دونوں میں ماسٹر ذہنی اتحاد پیدا ہو گیا اور انہیں معاشی استحکام حاصل ہونے لگا۔ پہلے انہوں نے کاروباری شراکت اختیار کی اور تیار شدہ کاسمیٹکس گھر گھر بیچنا شروع کیے۔ خاتون نے خام مال کے لیے پیسے مہیا کرتی اور آدمی کام کرتا۔ چند سالوں بعد ماسٹر ذہنی تعلقات ان کے لیے اس قدر سودمند ثابت ہوئے کہ انہوں نے ان تعلقات کو شادی کے ذریعے مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ ان دونوں کی عمروں میں 25 سال کا تفاوت پایا جاتا تھا۔ آدمی نے اپنی جوانی کا بہت زیادہ عرصہ کاسمیٹکس کے کاروبار میں صرف کیا تھا، لیکن کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا تھا۔ نوجوان خاتون نے محض اپنی رہائشی کمرے میں بیوٹی سیلون کھول رکھا تھا۔ ان دونوں کے خوشگوار ملاپ نے ان دونوں کو ایسی قوت عطا کی جس کا تجربہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ مالی کامیابی حاصل کرنے لگے۔ کاسات بازاری کی ابتدا میں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کاسمیٹکس تیار کرتے تھے اور انہیں گھوم پھر کر گھروں میں فروخت کرتے تھے۔ کاسات بازاری کے اختتام پر تقریباً 8 سال بعد وہ اپنے کاسمیٹکس ایک بڑی فیکٹری میں تیار کر رہے تھے جو انہوں نے مکمل ادائیگی کر کے خریدی تھی، اور تقریباً 100 سے زائد ملازم وہاں کام کر رہے تھے، اور 4000 سے زائد نمائندے ان کی مصنوعات پورے ملک میں فروخت کر رہے تھے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے $20 لاکھ اکٹھے کیے، باوجود اس کے کہ وہ کاسات بازاری کے دور میں کام کر رہے تھے، جب کاسمیٹکس جیسی عیاشی کی اشیاء بیچنا قدرتی طور پر ایک مشکل کام تھا۔
اپنی باقی مادی زندگی انہوں نے روپے پیسے کی محتاجی سے نجات حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کامیابی اسی علم اور انہی مواقعوں کے بل بوتے پر حاصل کی تھی جو انہیں اپنے ماسٹر ذہنی اتحاد قائم کرنے سے پہلے بھی میسر تھے، اور دونوں ہی غربت کا شکار تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دو دلچسپ افراد کے ناموں سے آپ کو بھی آگاہ کر دیا جائے، لیکن ان کے اتحاد کے حالات اس تجزیے کی نوعیت جو ہم اب پیش کرنے والے ہیں اس امر کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن ہم ان ذرائع کو بیان کرنے میں آزاد ہیں جن کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی شاندار کامیابی کی وجہ ہیں۔ ان کے باہمی تعلقات کے باریک بینی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں تاکہ حقائق کی درست تصویر پیش کرنے میں کسی قسم کا تعصب کا شکار نہ ہو سکیں۔ ان دونوں افراد کو باہم ایک دوسرے کے قریب لانے اور ماسٹر ذہنی اتحاد قائم کا اصل محرک ظاہر معاشی نوعیت کا تھا۔ عورت اس سے پہلے ایک مرد سے شادی کر چکی تھی جو مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے اسے اس وقت چھوڑ کر چلا گیا تھا جب اس کا بچہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ آدمی کی بھی اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اس بات کا معمولی سا شائبہ بھی موجود نہیں کہ ان کی شادی کا محرک آپس کی محبت ہو۔ اس کا محرک صرف معاشی خوشحالی حاصل کرنے کا مشترکہ جذبہ تھا۔ کاروبار پر اور اس وسیع و عریض گھر میں جس میں یہ جوڑا رہائش پذیر ہے، بوڑھے آدمی کو مکمل تسلط حاصل ہے، جو کہ سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں اسی کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ ان کا گھر بہت قیمتی اشیاء سے آراستہ ہے، لیکن گھر کے آقا اور مالک کے اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو حتیٰ کہ مہمانوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ پیانو کا ڈھکنا اٹھا سکیں یا مہمانوں کے کمرے میں موجود کسی کرسی یا مسند پر بیٹھ سکیں۔ ڈائننگ روم انتہائی قیمتی آرائشی فرنیچر سے مزین ہے، جس میں ایک لمبا ڈائننگ ٹیبل بھی شامل ہے جو شاہی دعوتوں کے لیے موزوں ترین ہے، لیکن خاندان کو دوسرے کسی موقع پر بھی اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ ناشتے کے کمرے میں کھانا کھاتے ہیں اور میز پر کوئی ایسا کھانا نہیں رکھا جا سکتا جو آقا کی پسند کا نہ ہو۔ باغات کی دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل مالی مقرر ہے، لیکن گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی شخص ایک پھول بھی نہیں توڑ سکتا۔ عام گھریلو گفتگو جو اکثر گھروں میں ہوتی ہے وہ صرف گھر کے مالک کی سخت نگرانی میں ہی ممکن ہے، اور کسی کو بھی اس میں مداخلت کرنے، سوال کرنے یا رائے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، جب تک وہ خود کسی کی رائے طلب نہ کر لے۔ اس کی بیوی کبھی کوئی بات نہیں کرتی جب تک اسے واضح الفاظ میں بات کرنے کو نہ کہا جائے، اور پھر بھی اس کی گفتگو بڑی مختصر اور جچی تلی ہوتی ہے تاکہ کوئی بات اس کے مالک کو ناگوار نہ گزرے۔ کاروبار مشترکہ ہے اور آدمی کمپنی کا صدر ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا دفتر ہے جس میں ایک ہاتھ کا مینہ کاری والا میز اور بہت زیادہ گدیلے دار کرسی ہے۔ دیوار پر اس کے میز کے بالکل سامنے اس کی ایک اپنی تصویر آویزاں ہیں جسے وہ بعض اوقات گھنٹوں تعریفی نگاہوں سے گھورتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتا ہے، خاص طور پر اس کامیابی کا ذکر کرتا ہے جو اس نے ملک کی بدترین کاسات بازاری کے دور میں حاصل کی، اور اس سلسلے میں اپنی بیوی کا نام کبھی بھی نہیں لیتا، جبکہ بیوی بھی روزانہ کام پر جاتی ہے۔ اس کا کوئی دفتر یا میز نہیں جہاں وہ بیٹھ سکے۔ وہ عام طور پر کارکنوں کے درمیان ادھر ادھر گھومتی ہوئی ملتی ہے، یا کسی ایک لڑکی کے پاس کھڑی ہو کر بے پرواہی کے ساتھ پیکنگ میں اس کی مدد کرتی نظر آئے گی۔ آدمی کا نام ہر اس چیز پر لکھا ہوا ہے جو فیکٹری سے باہر جاتی ہے، اور مال تقسیم کرنے والے لڑکوں پر اس کا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام ہر مصنوعات کے لٹریچر پر درج ہے اور ہر اشتہار میں جو شائع ہوتا ہے شامل ہے۔ بیوی کا نام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آدمی یقین رکھتا ہے کہ اس نے یہ کاروبار استوار کیا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، اور یہ کہ اس کے بغیر یہ کاروبار نہیں چل سکے گا۔ معاملے کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی انا نے یہ کاروبار استوار کیا ہے اور وہی اس کو چلا رہی ہے، اور کاروبار میں اس کی عدم موجودگی تھی۔ ایسی ہی کامیابی ہے شاید اس سے بہتر انداز میں چل سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا مکمل جواز موجود ہے کہ اس کی انا کو تشکیل دینے والی اس کی بیوی ہے، اور وہ یہی کام انہی حالات میں کسی بھی دوسرے شخص کے لیے انجام دے سکتی ہے۔ تحمل، دانش مندی اور ایک مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شخص کی بیوی نے اپنی شخصیت کو مکمل طور پر اپنے خاوند میں مدغم کر دیا تھا، اور قدم بہ قدم اس نے اس کی انا کو ایسی خوراک سے پروان چڑھایا
جس نے اس احساس کمتری کے تمام نشان مٹا دیے تھے جو اس کی زندگی بھر کی ناکامیوں اور محرومیوں کی پیداوار تھا۔ اس نے تنظیمی عمل کے ذریعے اپنے خاوند کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ کاروبار کا بادشاہ ہے۔ اس ہوشیار عورت کے زیر اثر آنے سے پہلے وہ جس درجے کی انا کا مالک تھی وہ فاقوں کی وجہ سے مر چکی تھی۔ اس نے اس کی انا کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس کی پرورش کی، اور اس کی فطرت اور کاروباری اہلیت کی عدم موجودگی کے باوجود اسے اس طرح سے پروان چڑھایا کہ اس کی استعداد اور قوت میں حیران کن اضافہ ہو گیا۔ حقیقت میں اس کی ہر کاروباری حکمت عملی، ہر کاروباری چال اور ہر کاروباری پیش قدمی اس کی بیوی کے فکر اور سوچ کی پیداوار تھی، جو اس نے اس ہوشیاری کے ساتھ اپنے خاوند کے ذہن میں نقش کر دی تھی کہ اسے خود بھی اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ حقیقت میں وہ کاروبار کا اصل ذہن تھی اور اس کا خاوند محض ایک پرفریب نمائش تھی، لیکن یہ ایک ناقابل شکست اتحاد تھا جیسا کہ ان کی نمایاں مالی کامیابیوں سے ظاہر تھا۔ جس انداز میں اس خاتون نے اپنے آپ کو مکمل طور پر پس منظر میں رکھا ہوا تھا وہ نہ صرف اس کے ضبط نفس کا ایک شاندار ثبوت تھا بلکہ اس کی بے پناہ دانش کا بھی ثبوت تھا، کیونکہ غالباً وہ جانتی تھی کہ وہ تنہا، اکیلی یا کسی دوسرے طریقے سے یہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی۔ اس عورت کی رسمی تعلیم واجبی سی تھی، اور ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کہاں سے اور کس طرح انسانی ذہن کی کارکردگی کے بارے میں یہ سارا علم حاصل کیا تھا، جس سے تحریک پا کر اس نے اپنی ساری شخصیت کو اپنے خاوند میں مدغم کر دیا تھا، تاکہ اس میں اس انا کو پروان چڑھا سکے جس کا وہ اس وقت مالک تھا۔ شاید وہ فطری وجدان جو بہت سے خواتین رکھتی ہیں اس کے کامیاب عمل کا ذمہ دار تھا۔ جو بھی تھا اس نے مکمل کام دکھایا، اور اس کے نتیجے میں اسے وہ معاشی تحفظ حاصل ہو گیا جس کی وہ خواہاں تھی۔ انا کی دیکھ بھال اور پالنا پوسنا۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ غربت اور امارت میں اصل فرق محض اس انا کے درمیان اور اس انا کے درمیان جو احساس برتری کے غلبے میں ہے فرق ہے۔ یہ بوڑھا آدمی ایک بے گھر مفلس کی موت مر گیا ہوتا اگر ایک ہوشیار عورت اپنے ذہن کو اس کے ذہن میں مدغم کرتے ہوئے اس کی انا کو وہ خوراک مہیا نہیں کرتی جس کے نتیجے میں اسے دولت حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت پر یقین محکم پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک وہ نتیجہ ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو ثبوت کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی انا کو اسی انداز میں خوراک مہیا کرنی ہوگی، اسے منظم کرنا ہوگا اور اس کا ایک رخ ایک واضح مقصد کی جانب موڑنا ہوگا۔ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کو اس فلسفے کے 17 اصولوں میں موجود سب کچھ مل چکا ہے جو ماسٹر چابی حاصل کرنے کے لیے درکار یا ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس تمام تر عملی علم آ چکا ہے جو انسانی تہذیب کی ابتدا سے لے کر اب تک کامیاب آدمی استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل فلسفہ زندگی ہے جو ہر انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اس میں تمام انسانی مسائل کے حل کا راز موجود ہے، اور یہ ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ادنیٰ ترین شخص بھی اسے بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بین الاقوامی شہرت کے متمنی نہ ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس قدر مفید بنانے کی تمنا تو کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کم از کم وہ مقام تو حاصل کر لیں جس کی آپ کی انا خواہش مند ہے، اور اس قدر تمنا رکھنی بھی چاہیے۔ ہر آدمی ان لوگوں کی طرح بننے کا خواہش مند ہوتا ہے جنہوں نے اس کی انا پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہوتا ہے۔ ہم سب نقل اتارنے والی مخلوق ہیں اور فطری طور پر اپنی پسندیدہ شخصیت کی نقل اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک فطری رجحان ہے اور آدمی حقیقت میں خوش قسمت ہے جس کی پسندیدہ شخصیت یقین محکم کا حامل انسان ہوتا ہے، کیونکہ عظیم شخصیات سے عشق آپ کے اندر وہ خصوصیات پیدا کر دیتا ہے جو خصوصیات ان عظیم شخصیات میں موجود ہوتی ہیں۔ آخر میں انا کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے لب لباب کو سمیٹتے ہوئے اپنی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ انا ذہن کے اس زرخیز باغیچے کی نمائندگی کرتی ہے جس میں آپ اپنے ان تمام محرکات کو پروان چڑھا سکتے ہیں جو متحرک یقین کو ابھارتے ہیں، یا اس عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنی اس زرخیز زمین کو خوف،
شت اور تذبذب کے منفی فصل کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں جو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دنیا میں آپ کتنی جگہ گھیرتے ہیں، یہ اب آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ دولت کی ماسٹر چابی اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ آخری گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں جو آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان حائل ہے۔ یہ گیٹ آپ کے مطالبے کے بغیر آپ کے لیے نہیں کھلے گا۔ اس فلسفے کے 17 اصولوں کو اپناتے ہوئے آپ کو لازماً ماسٹر چابی استعمال کرنا ہوگی۔ اب زندگی کا ایک مکمل فلسفہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو ہر انفرادی مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ یہ اصولوں پر مبنی فلسفہ ہے۔ اس کے اصولوں کے بہت سے مجموعے بے شمار نوجوانوں کو مختلف پیشوں اور میدانوں میں کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان 17 اصولوں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہوگا، لیکن وہ ان ناموں سے واقف نہیں ہوں گے جو ہم نے ان کو دیے ہیں۔ کامیابی کا کوئی بھی ضروری عنصر نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہ فلسفہ ان سب کا احاطہ کرتا ہے اور ان کے ایسے الفاظ و تشبیہات کی مدد سے بیان کیا گیا ہے جن کو لوگوں کی اکثریت سمجھتی ہے۔ یہ ٹھوس مادی حقائق پر مبنی فلسفہ ہے جس میں مجرد خیالات کو شاذ کہیں کہیں استعمال کیا گیا ہے جہاں ان کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ یہ نصابی اصطلاحات اور محاوروں سے پاک ہے جو عام شخص کو محض پریشان کرنے کا موجب بنتی ہے۔ اس فلسفے کا مجموعی مقصد کسی شخص کو معاشی اور روحانی دونوں طرح سے جہاں وہ کھڑا ہے وہاں سے اٹھا کر اس جگہ پہنچانا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ فرد کو ایک خوشحال زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار کرتا ہے جو کہ حقیقتاً خالق کائنات کا اصل منشا ہے۔ یہ فلسفہ فرد کو زندگی کی دولتوں کی طرف لے جاتا ہے جن میں زندگی کی دولتوں میں سے اہم ترین 12 دولتیں اپنے وسیع تر اور حقیقی مفہوم میں شامل ہیں۔ یہ دنیا افلاطون، سقراط، ارسطو کے زمانے سے لے کر بشمول اسی پائے کے دیگر عظیم مفکرین کے موجودہ دور رالف والڈو ایمرسن اور ولیم جیمس تک مجرد فلسفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب دنیا کے پاس ذاتی کامیابی کا مکمل اور ٹھوس فلسفہ موجود ہے جو فرد کو ایسے عملی ذرائع مہیا کرتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے ذہن پر قابو پا سکتا ہے اور اسے ذہنی سکون، انسانی تعلقات میں ہم آہنگی، معاشی تحفظ اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک معذرت کے طور پر نہیں بلکہ وضاحت کی خاطر میں آپ کو اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ ان 17 اصولوں کے تجزیے کے دوران ان میں سے زیادہ اہم اصولوں کا مسلسل حوالہ دیتے ہوئے ان کی اہمیت کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ یہ تکرار محض کافی نہیں ہے، یہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور ایسا کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ انسانوں میں عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ نئے خیالات یا پرانے حقائق کی نئی تشریحات کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ یہ تکرار 17 اصولوں کے آپس میں باہمی تعلقات کی وجہ سے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں۔ ہر اصول اپنے سے پہلے آنے والے اصول اور اپنے سے بعد میں آنے والے اصول کے اندر تک سرایت کرتے ہوئے ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ آخر میں اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ تکرار مؤثر معلمی کا بنیادی اصول ہے اور مؤثر اشتہار بازی کا اصل مغز ہے، لیکن نہ صرف اس کا جواز پیدا ہوتا ہے بلکہ ایسا کرنا انسانی ترقی کے ذریعے کے طور پر ضروری بھی ہے۔ جب آپ اس فلسفے کو اپنے ذہن میں سمو لیں گے تو آپ لوگوں کی اس اکثریت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے جنہوں نے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری میں گریجویشن کیا ہوا ہے۔ آپ بہت زیادہ مفید عمل کے حامل ہوں گے جو کہ اس دنیا کے انتہائی کامیاب انسانوں کے تجربات سے اکٹھا کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ علم ایسی صورت میں پہنچا دیا گیا ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس علم کے درست اور مکمل